روح القدس کے ذریعے سے ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے جو نبیوں کی مدد کے لیے جایا کرتا تھا، ہم اسے اپنی زبان میں علی کہتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، چند دوستوں کی کچھ گزارشیں تھی کہ آپ ہمیں روح القدس فرشتے کے متعلق بتائیں کہ یہ روح القدس فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ تو سب سے پہلے روح القدس کے متعلق قرآن مجید میں پارہ نمبر اول سورہ بقرہ آیت نمبر 27 اور سورہ معاہدہ آیت نمبر 110 اور اس کے متعلق رب العزت کا فرمان ہے کہ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کی تائید روح القدس سے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد روح القدس کے ذریعے کی۔ اور اس کے بعد پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 102 پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ اسے تیری پروردگار کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ اتارا، یعنی قرآن مجید کو روح القدس نے حق کے ساتھ اتارا۔ اب احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس کون ہے، فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر میں بیٹھے تھے کہ پاک سیدہ امیر المومنین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان چادر کے نیچے بیٹھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی اور کہا، اے اللہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کو ہر قسم کی نجاست و گندگی سے دور رکھو اور ان کو ہر گناہ سے معصوم رکھو اور ان کو ہر گناہ سے معصوم رکھ۔ تو یہاں یہ جو امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور پاک سیدہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور امیر المومنین بھی بیٹھے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ جو مانگ رہے ہیں دعا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اب یہاں سے رسول اللہ کے اس فرمان سے واضح ہو گیا کہ روح القدس ایک فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، روح القدس کے ذریعے اہل بیت کی مدد فرما۔ یہ حوالہ ہماری کتاب امالیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 480 پر، اور یہی حوالہ ہماری کتاب حیات القلوب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 290 پر موجود ہے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، روح القدس کے ذریعے اہل بیت کی مدد فرما۔ اس کے بعد ہمارے امام اول امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور امیر المومنین اس طرح فرماتے ہیں، اللہ نے رسول اللہ کی دودھ بڑائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم ملک و روح القدس کو آپ کے ساتھ کر دیا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا اور میں ان کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ تو دوستو، یہ واضح ہو گیا کہ یہ روح القدس فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ و ائمہ علیہ السلام کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی سیرت کے متعلق انہیں احکامات بتاتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا، یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ہمیں بتا دیا، اور یہی حوالہ ہماری کتاب
حیات القلوب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 139 پر 139 پر یہ حیات القلوب کا جلد ہے سیرت نبی کے نام پر. اب امیر المومنین نے بھی یہ واضح بتا دیا کہ روح القدس ایک فرشتہ ہے. اور اس کے بعد ہمارے امام اول امیر المومنین ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 پر فرماتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ روح القدس انبیاء و مرسلین وغیرہ کے لیے مبعوث ہوتا ہے. اس سے بھی واضح ہو گیا کہ روح القدس فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں اور اوصیاء کے لیے منتخب کیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 52 کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أُوحِينَا مِنْ أَمْرِنَا کہ اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی. اب یہ روح کون ہے اس کے متعلق ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح القدس ایک روح القدس مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو جبریل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام سے عظمت میں بڑی ہے. وہ رسول اللہ کے ساتھ رہتی ہے, رسول اللہ کے بعد آئمہ کے ساتھ رہتی ہے. یعنی امام جعفر صادق السلام نے بھی بتایا کہ روح القدس ایک مخلوق ہے جو مان اور مقام مرتبے میں جبریل اور میکائیل سے عظیم ہے, جو رسول اللہ کے ساتھ رہتی ہے, اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہے. یہ حوالہ ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 پر موجود ہے. اور یہی حوالہ ہماری کتاب حیات القلوب جلد نمبر اول یہ قصص الانبیاء کے نام سے مرتب ہے. اور یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر متقین پر بھی لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق السلام نے بتایا کہ روح القدس ایک فرشتہ ہے جو جبریل اور میکا علیہ السلام سے بھی عظمت میں بڑا ہے, جو رسول اللہ اور آئمہ علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے. یہی حوالہ ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر 4 یہ اصول کافی جلد نمبر 4 پر موجود ہے کہ امام نے بتایا کہ یہ روح القدس فرشتہ جو عظمت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے بھی بڑا ہے. یہ رسول اللہ کے بعد اور آئمہ علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اپنی کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 377 پہ فرماتے ہیں امام علی رضا نے بتایا کہ روح القدس کی تائید امام کو روح القدس کی تائید یعنی مدد حاصل ہوتی ہے. یعنی امام نے بتایا کہ روح القدس فرشتہ جو اماموں کی مدد کرتا ہے. یہ عیون اخبار رضا. اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب الخصال جلد نمبر 2 علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 324 پر لکھا ہوا ہے امام نے بتایا کہ روح القدس فرشتہ آئمہ کی مدد کرتا ہے. تو دوستو قرآن مجید رسول اللہ اور آئمہ معصوم علیہ السلام کے اقوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ روح القدس فرشتہ ہے جو عظمت میں شان میں حضرت جبریل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام سے بھی اس کی شان بڑی ہے. وہ انبیاء اور آئمہ کی مدد کرتا ہے. اور جو مولوی حضرات علامہ اس توبہ نعوذ باللہ اس روح القدس کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں ان کا نظریہ قرآن اور آئمہ معصوم علیہ السلام کے خلاف ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.